بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف 26واں سپارہ۔ سورۃ الاحقاف کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس کی 2 ابتدائی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا۔ اگلی آیات کے اندر جنات کا ذکر ہے۔ جنات کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یہ ایک خیالی مخلوق ہے، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کو آپ ٹچ میں کہیں گے بستات نت ہیں، کوئی نہیں، بس ویسے خیال ہے، لوگوں کا وہم ہے، گمان ہے۔ اصل میں ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے جنات کی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن حقیقت اور نہ صرف قرآن پاک بلکہ جتنے بھی الہامی دین ہیں سب اس بات کے قائل ہیں کہ جنوں کی حقیقت ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے زمین پہ بسایا، پھر ان کی شرانگیزی کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے ان کو جزیروں میں اور پہاڑوں میں منتقل کر دیا گیا۔ تو پہلے جو عیسائیت یہودیت کے اندر بھی یہ کنسیپٹ، یہ تصور موجود تھا جنات کا، اور قرآن و حدیث کا مطالعہ جو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتی، اور وہ مختلف قسم کی شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی حیوانی شکل میں، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے، مختلف۔ اور شیطان جو ہے، شیطان وہ بھی جنوں میں سے ہے۔ اس کو جنوں سے پیدا کیا گیا، لیکن فرشتوں کے اندر وہ رہتا تھا، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی تو اس کو مردود بنا کے نکال دیا گیا۔ کان من الجن، قرآن پاک میں ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے۔ تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جنات کا ذکر ہے، خاص طور پر سورہ الرحمن میں ہے یا معشر الجن والانس، اور بار بار فرمایا فبأي آلاء ربكما، تثنیہ کی جو ضمیر ہے وہ انسانوں اور جنوں کی طرف لوٹتی ہے، دونوں کو مخاطب کیا گیا۔ تو جن بھی جو ہیں وہ بھی مکلف ہیں، اور انسانوں کی طرح ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں انہوں نے بھی ان چیزوں کا انکار کیا ہے، خاص طور پر ماضی میں ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے سر سید احمد خان۔ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ بہت بڑے بزرگ اور بزرگوں کے ماننے والے تھے، لیکن سر سید احمد خان جو ہیں وہ پٹڑی سے اتر گئے تھے۔ انہوں نے بھی اس چیز کا انکار کیا ہے کہ جن کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ جن آیا ہے اس سے مراد وہ بدو اور دیہاتی قبائل مراد ہیں، ان کو جن کہا گیا ہے۔ اور ویسے سر سید احمد خان نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے
اس میں انہوں نے یہی بھی کیا ہے کہ جو بھی بات عقل سے بالا ہو اس کی انہوں نے کوئی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہوگی، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، بلا شبہ اپنے خیال کے مطابق وہ دین کا، اسلام کا بہت درد رکھتے تھے اور بہت انہوں نے دین کی خدمت کی، لیکن ایک چیز کو انہوں نے مد نظر رکھا کہ جہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، لوگ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اس اعتراض کو تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ باقی جو سارا مجموعہ اس کو چھوڑ کے انہوں نے ایک ہی بات کو پکڑ لیا اور اس کو اعتراض کو دور کرتے کرتے باقی بہت سی چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں ان کی تفسیر میں اس طرح کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنوں کا انکار کیا اور کہا کہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ حقیقت ان کی کوئی نہیں ہے جس کو آپ کہیں گے بستات نت، یہ خیالی چیز ہے، یا قرآن پاک میں جہاں جنوں کا ذکر ہے وہاں وہ بدو قبال مراد ہیں، وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جو تہذیب کو نہیں جانتے تھے اور جن کو یعنی آداب کا پتہ نہیں تھا، ان کو جن کہا گیا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، جن بھی ایک مخلوق ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ بھی دین اسلام کی پابندی کریں۔ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سرکش ہوتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر جنات کا ذکر ہے، یہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جنات کی حاضری کا واقعہ جو ہے وہ کئی مرتبہ پیش آیا، کئی مرتبہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے کئی جنات نے اسلام بھی قبول کیا، یعنی وہ صحابی ہیں، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ بھی کی، مسائل بھی دریافت کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ اس کا ذکر یہاں ہے، اور 29ویں سپارے میں ایک پوری سورت ہے 2 رکوع کی، جس میں جنات کا ذکر ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، محبوب فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو خبر دی کہ جن جو آپ کے پاس سے قرآن پاک سن کے گئے تھے، کہ سنا جنوں کے ایک گروہ نے قرآن پاک، اور پھر انہوں نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم یعنی وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پہ ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہاں بھی جنوں کی حاضری کا ذکر ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ جو جنوں کی حاضری تھی اس کا ذکر یہاں پہ ہے، اس کے بعد متعدد مرتبہ جنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور کے ساتھ تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کہیں تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور بٹھا کے چھڑی کے ساتھ ارد گرد ان کے ایک دائرہ کھینچ دیا زمین پہ اس طرح چھڑی کے ساتھ دائرہ کھینچا، اور فرمایا کہ اس کے دائرے کے باہر تم نے نہیں آنا ہے، باہر سے تمہیں آوازیں آئیں کچھ بھی ہو، اس دائرے کے اندر تم نے رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھے رہے، حضور دور تشریف لے گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مختلف قسم کی آوازیں سنتے رہے، پھر حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ جنوں کا ایک گروہ میری بارگاہ میں میرے پاس حاضر ہوا تھا، اور انہوں نے کچھ مجھ سے مسائل دریافت کیے، اور کچھ ان کو میں نے تبلیغ کی ہے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو مختلف واقعات جو ہیں جنوں کی حاضری کا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ مختلف احادیث مبارکہ
پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ ان میں تعارض ہے، اصل میں تعارض نہیں ہے، وہ مختلف واقعات میں مختلف مواقع پہ جنات جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ تو یہاں پہلی مرتبہ جو جنات کی حاضری ہے اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پاک کو توجہ سے سن رہے تھے۔ استماع، سمع یسمع سننا، اور استماع یستمع اس کا معنی غور سے توجہ سے سننا، تو وہ توجہ سے قرآن پاک کو سن رہے تھے۔ یہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی منڈی میں تشریف لے گئے۔ عکاظ مکہ میں ایک بازار تھا، ایک مارکیٹ تھی جہاں سالانہ میلہ لگتا تھا، دور دراز سے لوگ وہاں آتے، مختلف قسم کے وہاں فنکشن ہوتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے جاتے تبلیغ کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہیں، چلو لوگ اپنا اپنا سودا پیش کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا سودا پیش کرتے ہیں، شاید کسی کی قسمت میں ہو کوئی مان جائے۔ تو چند صحابہ کرام کے ساتھ حضور وہاں عکاظ میں تشریف لے گئے، تو وہاں پہ عشاء کی یا فجر کی نماز حضور وادی نخلہ میں پڑھا رہے تھے، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلے جن جو ہیں وہ آسمانوں پہ چلے جاتے تھے، اور جو گفتگو فرشتوں میں ہو رہی ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام صادر کیے، فرشتے جو گفتگو کر رہے ہیں ان کو سن لیتے تھے، اور سن کے آ کے اس کے اندر 1% سنا تو 99% ساتھ جھوٹ شامل کر کے جا کے کاہنوں کو بتا دیتے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتے کہ اب کبھی کبھی ان کی بات درست ثابت ہو جاتی تو لوگ کہتے لو بھائی یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ تو اس طرح جنات جو ہیں وہ چھپ کے سن لیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کا آسمانوں پہ جانا روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اب ان کو آسمانوں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جو جاتا پھر آگے اس کی تواضع کی جاتی، جس طرح کہ قرآن پاک میں ذکر ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ پہلے تو ہم چوری چھپے سن لیا کرتے تھے آسمانوں پہ جا کے، اب ہم نے دیکھا کہ اس کی بڑی سخت جو ہے حفاظت ہو گئی ہے۔ اور اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے ہم کہیں چھپ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو سننے کی کوشش کرے گا تو اس کو ستاروں کے ساتھ مارا جائے گا، شہاب ثاقب وہ جو ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جنوں کو علم نہیں تھا کہ کون سا واقعہ ہوا ہے کہ پہلے ہم سن لیا کرتے تھے، اب جو سننے سے روک دیا گیا ہے اور آسمانوں کی حفاظت سخت کر دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جنوں نے آپس میں بات چیت کی، بھئی کیا ہوا ہے، کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا جو ہے اس کو روک دیا گیا ہے اور اب جا کے ہم سن نہیں سکتے۔ انہوں نے مختلف گروہ بھیجے کہ جاؤ جا کے پتہ کرو، دنیا کا کونا کونا چھان مارو کہ کیا یہ ہوا ہے اور کون سا نیا واقعہ۔ تو ایک گروہ جو ادھر تہامہ کی طرف آیا، وادی نخلہ میں، انہوں نے قرآن پاک کو جب سنا حضور کی زبان سے تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے وہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا روک دیا گیا ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، حضور تشریف لے آئے ہیں۔ تو انہوں نے غور سے قرآن پاک سنا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہاں وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے وقت
خاموشی اختیار کرنی چاہیے، پوری توجہ رکھنی چاہیے، نہ تو زبان سے گفتگو نہ توجہ ادھر ادھر، پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنو۔ فلما قضی، جب قرآن پاک کی وہ تلاوت مکمل ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے، ولوا الی قومہم منذرین، تو اب وہ لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف ان کو تبلیغ کرنے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ یعنی اس سے یہ محسوس ہوتا، معلوم ہوتا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ان کو علم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے جو اس سے کتابیں نازل ہوئیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے رستے کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہے، حق اور سیدھے رستے کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہے۔ بعض نے کہا کہ حق سے مراد صحیح عقیدہ ہے، اور طریق مستقیم سے مراد صحیح عمل، کہ وہ حق اور طریق مستقیم یعنی صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں، عقیدے کی درستی بھی اور عمل کی درستی بھی۔ یا قومنا، اور انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کی بات کو مان لو، قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور ان پہ ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ من کبھی ہوتا ہے تبعیضیہ، یعنی کچھ، کبھی بیانیہ ہوتا ہے، تو یہاں تبعیضیہ نہیں ہو سکتا، کچھ گناہ نہیں، بلکہ ایمان لاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔ ان پہ ایمان لاؤ، ان کی دعوت کو قبول کر لو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں دوزخ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کے داعی کی بات کو نہیں مانا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں، یعنی کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور دسترس سے دور کہیں چلا جائے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی اور پناہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے دور چلا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کہیں اور پناہ ڈھونڈ لے، کوئی اور ہو جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی جو ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں بھاگ کے چھپ سکتے ہیں، وہ لوگ کھلی گمراہی میں۔ جیسا کہ سورہ الرحمن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ،
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کے کہیں بھاگ سکتے ہو، چھپ سکتے ہو تو جاؤ، چھپ لو، بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، کہیں جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اس کی دسترس سے باہر سب چیز کو، اس کی مخلوق ہے، اور اس کے قبضہ و اختیار میں کوئی ایسی چھپنے کی جگہ نہیں ہے جہاں جا کے تم چھپ سکو اور اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچ سکو۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ کی کہ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے، اس کے دین کی دعوت دینے والے کی بات کو مان لو، ان پہ ایمان لے آؤ، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں دوزخ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور جو ان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ کی طرف بلانے والے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، تو وہ زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بھاگ کے وہ چھپ جائے۔ فلیس بمعجز فی الارض، زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اس کا مددگار، کوئی حامی جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے اس کو بچا لے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسی سوچ رکھنے والے جو ہے ہم کھلی گمراہی کے اندر ہیں، جو یہ سمجھیں کہ ہم چھپ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ تو عذاب دینا چاہے اور کوئی ہمیں چھڑا لے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابل آ جائے اور اس کی پکڑ سے بچا لے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، ان کی تخلیق کی، ان کو پیدا کیا۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، آسمانوں زمین کو بنا کر وہ تھکا نہیں، وہ عاجز نہیں آ گیا، یعنی آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ اس نے پیدا کیا، اور یہ نہیں کہ ان کو پیدا کر کے وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ اب یہاں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تورات کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ تورات میں اس طرح ہے، موجودہ جو تورات ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ 6 دنوں میں پیدا کرنا یہ تو قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، ابھی یہ پیچھے جو ہے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، یہ سورہ حامیم السجدہ کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، پھر 4 دنوں میں باقی چیزیں جو ہیں، باقی سب چیزیں جس طرح کے پہاڑ ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا، 6 دن کل ہو گئے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، تو 6 دن جو ہیں، آسمان بھی 2 دن، زمین 2 دن، اور باقی 2 دن جو بچتے ہیں اس میں باقی چیزیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دنوں میں آسمان، 2 دنوں میں زمین، اور 2 دنوں میں باقی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو پیدا کیا۔ تو یہ تو ہے۔ اب 6 دن، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن سے ہر چیز کو پیدا فرما سکتا ہے، کن
ہو جا۔ اب کن کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے، یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ فرمایا وہ چیز موجود ہوگی، تو کن کہے تو چیز ہو جائے۔ اب 6 دن میں اس میں حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو بہتر جانتا ہے کہ کیا حکمتیں ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لیکن اب جو موجودہ تورات ہے اس میں یہ ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان وغیرہ کو پیدا کیا، اور 7ویں دن اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے آرام کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ وحی الہی تو نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات نازل کی گئی تھی، بلکہ یہ بعد میں لوگوں نے اس میں اضافہ کیا ہے اور تبدیلی کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکنے سے اور تھکاوٹ سے اور عاجز آنے سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، ان کو پیدا کر کے وہ تھکا نہیں، عاجز نہیں آیا، بقادر علی ان یحیی الموتى، تو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کہ تمام مخلوقات، تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے اور سب زندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ جو آسمانوں زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بھلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یعنی ان کو سب کو اکٹھا کر کے جہنم کے اوپر لا کھڑا کیا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا کہ راہ راست پہ آ جاؤ، درست ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو، نیک اعمال کرو ورنہ جہنم میں پڑو گے۔ اس وقت تم کہتے تھے کہ یہ باتیں ویسے ہی لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ سب باتیں ویسے ہی ہیں۔ تو دنیا میں تم اس طرح کھو گئے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور ان سب چیزوں کو تم کہتے تھے کہ یہ ویسے بنی بنائی باتیں ہیں۔ اس وقت تم اس کو بھی نہیں مانتے تھے، جہنم کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب جب ان کو جہنم کے اوپر لا کے کھڑا کیا جائے گا تو پھر فرمایا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اس وقت وہ کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، کیونکہ اب تو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اور سچا جان، اب یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں اس میں ڈالا جائے گا۔ تو اس وقت کا وہ ماننا اور تسلیم کر لینا وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ آج دنیا میں ماننا اور تسلیم کرنا یہ فائدہ مند ہے اور سود مند ہے، اس وقت وہ مانیں گے لیکن اس وقت کا ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ قال، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب، بدلہ اس کا جو تم کفر کیا کرتے تھے، اپنے کفر کے بدلے میں اب تم عذاب کے اندر پڑے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے فاصبر، اے محبوب صبر کیجئے، صبر کیے رہیے، اسی طرح صبر کرتے رہیے، کما صبر اولو العزم من الرسل،
جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم، اور ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت، کافروں کے عذاب اور ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کیجیے. یہ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑا جائے، صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اولو العزم رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں رسولوں کے. نبیوں میں رسولوں کا درجہ بلند ہے، اور رسولوں کے اندر اولو العزم جو رسول ہیں ان کا درجہ بلند ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی سردار ہیں. تو یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضور کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور تربیت کی جا رہی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھام کے رکھا جائے اور جلدی نہ کیجیے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار. جس وقت وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے، یعنی جب جہنم میں جائیں گے یا اس کے قریب پہنچیں گے، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، اس وقت تو یہ گمان کریں گے، یہ سوچیں گے کہ دنیا میں تو ہم بڑا تھوڑا سا ٹائم رہے ہیں، گویا ایک دن بھی نہیں، ساعۃ من نہار، دن کا کچھ حصہ. کیونکہ انسان جو ٹائم راحت میں آرام میں ہوتا ہے تو وہ بڑا تیزی سے گزر جاتا ہے، اس کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا. اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم بھی لمبا ہو جاتا ہے، وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم رات کو سوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا صبح ہو جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو، تکلیف میں ہو تو رات ختم ہونے کو ہی نہیں آتی ہے. ٹائم تو وہی ہے، لیکن جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، اور جب آرام میں ہوتا ہے تو بہت لمبا ٹائم بھی بہت تھوڑا محسوس ہوتا ہے. تو دنیا کا جو ٹائم ہے وہ اس کو اس وقت محسوس ہوگا کہ شاید ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ وہاں گزارا ہے، کیونکہ دنیا میں راحت میں آرام میں رہیں اور وہاں عذاب ہوگا. تو اس کے مقابلے میں ویسے بھی دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور ہر انسان کی زندگی کوئی کتنی لے کے ہے، 60 70 80 سینچری تو کوئی مکمل کرتا ہے، لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو 100 تک پہنچتا ہے. تو بہرحال یہ اس کے مقابلے میں یعنی کچھ بھی نہیں رکھتی، وہ لامتناہی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو اس وقت یہ محسوس ہوگا کہ ہم دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ دنیا میں رہے. بلاغن، یہ پیغام پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، بس نہیں ہلاک ہوں گے مگر قوم الفاسقون، نافرمان لوگ جو ہیں انہوں نے ہی ہلاک ہونا ہے، وہی عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہاں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، داعی اللہ، 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ان جنوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا، اس کی بات کو مان لو. وآمنوا بہ، ان پہ ایمان لے آؤ. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جس نے اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے داعی کی بات کو نہ مانا، آگے پھر اس کی سزا کا ذکر ہوا. تو اس میں داعی، دعا یدعو سے، داعی اس میں فاعل کا صیغہ بلانے والا، تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی. اللہ کا بلانے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا، یہ نسبت تشریفی ہے کہ اس کا درجہ مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کی براہ راست، ویسے
داعی الی اللہ، یہ عام نسبت بنتی ہے اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن یہاں الہ کے واسطہ کے بغیر مضاف اور مضاف الیہ بنایا گیا، نسبت تشریفی ہوگی کہ اس کا خاص درجہ مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ دعوت کا کام جو ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، تبلیغ کا کام، اس کا اسلام کے اندر بہت اہم مقام بھی ہے، اور یہ ایک بڑا اہم فریضہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے روکا جائے، لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، نیکی کی طرف بلایا جائے، اسلام کی، ایمان کی دعوت دی جائے، اور نیکی اور اچھائی کی طرف بلایا جائے، برائی سے روکا جائے، گناہ سے روکا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خود عمل کرے، خود عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو دعوت دے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے قریب سے آدمی شروع کرے، جو لوگ اس کے حلقہ احباب میں اس کے قریب ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ اس کی دعوت جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور حقیقت میں یہی ایک چیز ہے جو دین اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو دعوت کا کام کریں اور تبلیغ کا کام کریں، دین اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، سورہ آل عمران، تم میں سے ایک امت، ایک گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی صورت میں آگے فرمایا، جہاں پہ پہلی امتوں کا ذکر ہوا تو فرمایا لیسو سواء، پہلے تو ان کے جو بدعمالیاں ہیں ان کا ذکر ہوا، آگے فرمایا لیسو سواء، سارے برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے کوئی ایسی امت بھی، ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیح رستے پہ اس وقت تک قائم تھے، صحیح دین جو پہلا دین تھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اس پہ قائم تھے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ رات کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی نیک لوگ ہیں۔ یعنی پہلی امتوں میں بھی یہی چیز موجود تھی، اور ان لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا، معروف بھلائی کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاصیت اور خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کو بیان کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ اس قوم کے اندر برائی پھیل گئی، لوگ جو ہیں دین سے دور ہو گئے اور علل اعلان دین کی خلاف ورزی ہونے لگی، دینی احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دین کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اب اس امت کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو برائی نہیں کرتے اور خود بھی نیکی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اور برائی سے خود بھی رکے ہوئے اور دوسروں کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ایک گروہ جو غلط کام کر رہا ہے، ایک گروہ وہ جو نیکی کا کام کر رہا ہے اور غلط کام کرنے والوں کو روک بھی رہا ہے، اور تیسرا گروہ ایک درمیان میں وہ آگے جو خود تو برائی نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے جو چاہے کرتے رہے، ہمیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان کا یہ تھا کہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور یہودیوں میں اب بھی ہفتے کا دن جو ہے وہ ان کی عبادت کے لیے خاص ہے، اور اس دن دنیاوی کام جو ہیں مکمل طور پر منع ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے جمعہ کا دن معزز محترم اور خاص عبادت کا دن ہے، لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک، جمعہ کی اذان ہوئی اس سے لے کر نماز ختم ہونے تک، جمعہ کی نماز ختم ہونے تک دنیاوی کام کاج کاروبار جو ہیں وہ ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ جمعہ کی اذان ہوگی، کام کاج چھوڑو، جمعہ کے لیے آ جاؤ۔ اب جمعہ کی نماز ہو گئی، اب جاؤ جا کے کام کاج کرو، اب کوئی پابندی نہیں۔ تو جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک دنیاوی کام کاج جو ہے وہ ممنوع ہے، اس سے پہلے اس کے بعد ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں میں پورا دن جو ہفتے کا وہ صرف عبادت کے لیے خاص ہے، کوئی دنیا کا کام کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ جب ہفتے کے دن شام ہو جائے تو اس کے بعد وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے ہیں، وہ سب کچھ ممنوع۔ تو ان کو بھی یہی حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اب آزمائش شروع ہو گئی، مچھلیاں پکڑتے ہیں، باقی 6 دن جو ہیں وہ مچھلیاں کوشش کرتے ہیں، پکڑی نہیں جاتی، ہفتے کے دن مچھلیاں سامنے پھر رہی ہیں، کیا کریں بھئی، ہفتے کے دن پکڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا چلو طریقہ نکالتے ہیں۔ طریقہ کیا کیا؟ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لیے اور ان میں سے نہریں نکالی، ہفتے کے دن مچھلیاں ادھر آ جاتی ہیں، بند کر دیتے ہیں، چلو اتوار کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت ان کے نبی تھے ان کو منع کیا، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو
اس طرح تم توڑ رہے ہو ہیلوں بہانوں سے۔ دنیا والوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے منع ہے کہ تم ہفتے کے دن جب ان کو قید کر لیا تو گویا ہفتے کے دن ہی تم نے شکار کیا ہے، تو یہ ایسے نہیں کرو۔ وہ کہتے ہیں ہفتے کے دن تو ہم شکار نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے منع کیا، وہ نہ مانے۔ اب 3 گروہ ہیں، ایک تو وہ جو خود برائی نہیں کر رہے اور برائی کرنے والوں کو منع بھی کر رہے ہیں، روک بھی رہے ہیں، اور ایک وہ جو علل اعلان برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کرے چاہے عذاب دے، تمہیں کیا بھائی، تم کیوں ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ وہ ماننا تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید وہ باز آ جائیں، اگر نہ بھی باز آ جائے تو کم از کم ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے۔ تو اگر وہ مان جائیں گے تو ان کا فائدہ، نہ مانیں گے تو کم از کم ہم تو بری ذمہ ہو جائیں گے، بھائی ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے۔ اب جب یہ کام ہوتا رہا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جو خود تو برائی نہیں کرتے تھے لیکن برائی سے روکتے نہیں تھے، جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے۔ اور ان نافرمانوں کے ساتھ ساتھ وہ فرما بردار جو خود تو فرما بردار تھے لیکن دوسروں کو وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، وہ بھی اس عذاب کی پکڑ میں آ گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک گئے۔ بچے تو صرف وہ جو خود بھی نیکی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، وہ بچ گئے۔ باقی دونوں گروہ جو ہیں وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنہ سے، اس عذاب سے تم بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، خاص ان کو ہی نہیں بلکہ اس کی لپیٹ میں دوسرے بھی آ جائیں گے، نافرمان اور انکار کرنے والے، ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں پہ آئے گا تو بہت سے فرما بردار بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جنہوں نے یہ فریضہ ترک کر کے بظاہر فرما بردار تھے لیکن اس وجہ سے نافرمان تھے کہ انہوں نے ایک فریضہ ترک کر دیا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی کو ترک کرنا اس کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے ہمسائے کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گا کہ اس نے میرے حق میں خیانت کی، تو وہ مدعا علیہ جس پہ دعویٰ دائر کیا جائے گا وہ عرض کرے گا مولا کریم میں نے نہ اس کے اہل میں کوئی خیانت کی نہ اس کے مال میں کوئی خیانت کی، یعنی اس کے گھر کی طرف میں نے کبھی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا، اس کے مال کی ہمیشہ حفاظت کی، اس کے بال بچوں کی حفاظت کی، ان کا خیال رکھا، کبھی دل کے اندر برا خیال نہیں آیا، تو یہ اب کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے حق میں خیانت کی؟ تو وہ مدعی عرض کرے گا مولا کریم ہاں یہ بات تو اس کی درست ہے کہ کبھی اس نے میرے گھر کی طرف ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی میرے مال کا اس نے کوئی نقصان نہیں کیا، ہمیشہ خیال رکھا اور مجھے فائدہ ہی پہنچایا، کبھی نقصان سے نہیں پہنچایا، نقصان سے بچایا، میرے بال بچوں کا سب کا خیال رکھا، لیکن یہ خود تو بڑا نیک تھا، اس نے مجھے کبھی نیکی کی دعوت نہیں دی، میں برائی کرتا تھا یہ دیکھتا تھا، کبھی اس نے مجھے نیکی کی طرف نہیں بلایا، خود بڑا نیک تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا، میں غلط کام کرتا تھا
مجھے نہیں روکتا تھا، میں شراب پیتا تھا کبھی اس نے مجھے شراب سے نہیں روکا، میں جوا کھیلتا تھا کبھی اس نے مجھے جوئے سے نہیں روکا، میں نمازیں ترک کرتا تھا کبھی اس نے تبلیغ نہیں کی کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ تو اس نے یہ میرا حق ادا نہیں کی، یہ خیانت کی کہ اس نے مجھے نیکی کی طرف نہیں بلایا، کاش کہ یہ مجھے نیکی کی طرف اس دعوت دیتا اور آج میں یہاں پکڑا نہ جاتا۔ تو اس وجہ سے اس کو پکڑا جائے گا کہ اس نے ایک فریضے کو ترک کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ کچھ لوگ بحری جہاز میں سوار ہو جائیں جو 2 منزلہ 3 منزلہ ہو، اور اس میں لوگ اپنی اپنی جگہ تقسیم کر لیں، بھئی یہ منزل تمہاری ہے، یہ ہماری ہے، کچھ اوپر کی منزل میں، کچھ نیچے کی منزل میں۔ اب نیچے والے جو ہیں وہ بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو ایک آدمی سوچتا ہے بھئی بار بار ہم جاتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہم یہاں سے ایک تختہ توڑ لیں، پانی قریب ہوگا یہیں سے بھر لیں گے۔ اس نے کلاڑا لیا اور توڑنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا بھئی اپنی جگہ توڑ، اوپر والے کہتے ہیں بھئی توڑتے رہے ہمیں کیا، اپنی ان کی وہ نیچے والی منزل والے جو چاہیں کرتے رہے ہمیں کیا۔ کچھ لوگ کہیں بھئی نہیں یہ دیکھو، تو حضور فرماتے ہیں اگر باقی اس کا ہاتھ پکڑ لیں بھئی تم کیا کر رہے ہو، تو وہ بھی بچے گا، یہ بھی بچ جائیں گے، سب بچ جائیں گے۔ اور اگر باقی کہیں بھئی ہمیں کیا، وہ کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا کرتا، تو جب وہ توڑے گا، پانی جب کشتی کے اندر آئے گا، جہاز کے اندر آئے گا، جہاز ڈوبے گا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو فرمایا یہی حال ہے کہ جب لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کو ترک کر دیں گے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر اس پکڑ کے اندر سبھی لوگ آ جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ، جو صرف نافرمانوں پر وہ عذاب نہیں آئے گا، اس کی لپیٹ میں دوسرے بھی آ جائیں گے جو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اسی لیے جہاں داعی کی نسبت براہ راست الہ کے وسیلے الہ سے بھی درمیان سے نکال دیا گیا کہ یہ نسبت تشریفی ہے کہ اس کا مقام اور درجہ اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کو داعی اللہ نہیں کہا گیا بلکہ داعی اللہ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس میں 2-3 چیزیں جو ہمیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، ایک تو یہ کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ داعی جو ہے وہ خود بھی عمل کر رہا ہو، جس چیز کی دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کر رہا ہو، اور پھر اپنے قریب سے شروع کرے، اپنی ذات سے آگے اپنے قریب جو ہیں اپنے اہل و عیال اور اپنے قریب کے لوگ جو ہیں ان کو، یہ نہیں کہ انسان دور دراز چلا جائے اور اپنے قریب کے لوگ جو ہیں وہ جس طرح چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اپنے قریب کے لوگ جو ہیں وہ تو نہ، تو دور دراز جو ہے وہ ان کو نہیں، اپنی ذات، پھر اپنے قریب، پھر درجہ بدرجہ جہاں تک اس کا حلقہ احباب اس کے یعنی دسترس ہو، کوشش ہو وہاں تک۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ باز پرنا کن حمام روح گیر، در رہے دعوت طریقے نوح گیر، کہ دعوت میں حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اس میں بے صبری اور جلدی وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا نا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال میں 82 آدمی جو ہیں انہوں نے ایمان قبول کیا، 950 ایئرس، اور اس میں 82 آدمی انہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی 11-12 سال کے بعد ایک آدمی اوسطاً ایمان قبول کرتا رہا۔
کہ 10 سال کے بعد اگر ایک آدمی ایمان قبول کرتا تو 100 سال میں 10 آدمی ہو جاتے اور 950 سال میں 95 آدمی تو ہونے چاہیے تھے، تو 95 نہیں 82 82 یعنی 11 12 13 سال کے بعد اوسطاً ایک آدمی ایمان قبول کرتا رہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہم کر رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں در راہ دعوت طریقے نوح گیر، اور آگے فرماتے ہیں کہ مصرع جو ہے وہ بھول گیا ہے، ہاں، خدمت می کن برائے کردگار، خدمت می کن برائے کردگار، با قبول و رد خلقانت چیکار۔ تو نے رب کے لیے کام کرنا ہے، وہ کرتا جا، کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تمہیں اس سے غرض نہیں ہے۔ کوئی مان جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا، تمہارا بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب تم نے دعوت دے دی، تم نے فریضہ ادا کر دیا، ایک تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے اور اپنا فریضہ ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجر مل جائے گا۔ اب کوئی مان جائے گا تو اس کا فائدہ، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا، لیکن تم نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کر دی۔ فرماتے ہیں خدمت می کن برائے کردگار، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے رہو، کام کرتے رہو، با قبول و رد خلقانت چیکار، مخلوق جو اس کو قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے تمہیں اس سے غرض نہیں ہے، تم اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجر ملے گا اس ڈیوٹی کی ادائیگی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔